دوستو 7 آسمان اور 7 زمینیں کہاں واقع ہیں؟ کیا سائنسی طور پر اس بات کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کہاں ہیں؟ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث و سیرت میں مستند حوالوں سے ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے بارے میں وضاحت مانگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں اس بات کا مطلب بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم کفر کے راستے پر چل پڑو گے۔ اس شخص نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین جیسی 7 اور زمینیں موجود ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رسول آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح وہاں بھی آدم علیہ السلام آئے۔ جو لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے وہی لوگ ان 7 دنیاؤں میں پیدا ہوئے۔ مسلم عقیدے کے مطابق انسان 7 کائناتوں میں بیک وقت پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ اگر پہلے آسمان اور پہلی زمین پر ایک انسان فقیر ہے، یہی انسان دوسرے آسمان اور دوسری زمین پر بادشاہ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ 7 آسمان کہاں پائے جاتے ہیں؟ امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب میں 7 آسمانوں کے ناموں اور ان کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین، پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ آئیے سائنس کی روشنی میں پہلے آسمان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سورج جیسے بے شمار ستارے ہماری کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ آسمان پر اربوں کھربوں سیارے اور ستارے مل کر ایک گروپ بناتے ہیں جس گروپ کو گیلیکسی کہا جاتا ہے۔ ہم انسان جس گیلیکسی میں رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے۔ ملکی وے کا مطلب ہے دودھ کا راستہ۔ دوستو، ہماری گیلیکسی کو اگر خلا سے دیکھا جائے تو اس کا رنگ دودھ جیسا نظر آتا ہے۔ امام غزالی کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ پہلے آسمان کا رنگ دودھ جیسا سفید ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ پہلے آسمان اور پہلی زمین سے مراد ہماری ہی ملکی وے گیلیکسی ہے۔ ناظرین، دوسرے آسمان کا نام معون ہے۔ یہ ایسے لوہے سے بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ لفظ معون کا مطلب ہے کشتی جیسی کوئی چیز۔ سن 1784 میں برطانوی ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے آسمان پر ایک ایسی گیلیکسی دریافت کی جو کشتی کی شکل میں تھی۔ اس گیلیکسی کا رنگ بالکل آگ میں تپ کر چمکنے والے لوہے جیسا تھا۔ اس گیلیکسی کو سلور گیلیکسی کا نام دیا گیا۔ یہ گیلیکسی زمین سے 30 ملین نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ 30 ملین نوری سال کا مطلب ہے کہ اس گیلیکسی سے لائٹ کو زمین پر آنے میں 30 ملین سال لگتے ہیں۔ گویا آج اگر ہم آسمان کی طرف منہ کر کے اس گیلیکسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کو گیلیکسی کی وہ شکل نظر آتی ہے جو آج سے 30 ملین سال پہلے تھی۔ دوسرے آسمان کی جتنی بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ساری اس گیلیکسی پر پوری اترتی ہیں۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے آسمان سے مراد یہی گیلیکسی ہے۔ دوستو، تیسرے آسمان کا نام ملکوت ہے جو تانبے سے بنا ہوا ہے۔ ملکوت کے لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ ملائکہ سے نکلا ہے۔ حدیث کے مطابق ملائکہ کے یعنی فرشتوں کے پرندوں جیسے پر ہوتے ہیں۔ 1835 میں برطانوی ماہر فلکیات سر جان فریڈرک نے ایک ایسی گیلیکسی دریافت کی جس کی شکل اڑتے ہوئے پرندے جیسی تھی۔ اس گیلیکسی کو دیکھ کر بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی فرشتہ اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس گیلیکسی کو کانڈور گیلیکسی کا نام دیا گیا۔ اس گیلیکسی میں 2 بلیک ہولز پائے جاتے ہیں۔ ان 2 بلیک ہولز کو بائنری بلیک ہولز کہا جاتا ہے۔ بائنری بلیک ہول کی طاقت سنگل بلیک ہول سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ بلیک ہولز دوسری دنیاؤں کو جانے کا راستہ ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کی دنیا کو عالم جبروت کہا جاتا ہے۔ کانڈور گیلیکسی میں بائنری بلیک ہول کا پایا جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فرشتوں کی دنیا کو جانے والا یہ بلیک ہول اسی گیلیکسی میں ہے۔ ایک محتاط اندازہ لگائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ تیسرا آسمان دراصل کانڈور گیلیکسی ہی ہے۔ دوستو، چوتھے آسمان کو زہرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آسمان چمکدار سفید چاندی سے بنا ہے۔ زمین سے 11.5 ملین نوری سال کے فاصلے پر اسکلپٹر گیلیکسی پائی جاتی ہے۔ اس گیلیکسی کا رنگ چاندی جیسا ہونے کی وجہ سے اسے چاندی کا سکہ بھی کہا جاتا ہے۔
اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکلپٹر گیلیکسی ہی دراصل چوتھا آسمان ہے۔ دوستو، 5ویں آسمان کا نام ہے مسحرہ۔ یہ آسمان سرخ سونے سے بنا ہے۔ صدیوں تک آسمان دیکھنے والے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ آسمانوں پر کوئی ایسی گیلیکسی نہیں ہے جو سرخ رنگ کی ہو۔ حال ہی میں 2 ایسی گیلیکسیز کی تصاویر سامنے آئی ہیں جو دیکھنے میں سرخ سونے جیسی نظر آتی ہیں۔ ان گیلیکسیز کا نام RS13 اور RS14 ہے۔ دوستو، چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے۔ یہ آسمان چمکتا موتی جیسا ہے۔ 1881 میں فرانسیسی ماہر فلکیات چارلس میسیئر نے ایک ایسی گیلیکسی دریافت کی جس کی شکل بالکل کسی چمکدار موتی کی طرح تھی۔ اس گیلیکسی کو میجر 89 کا نام دیا گیا۔ اگر اس گیلیکسی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ چھٹا آسمان یہی گیلیکسی ہے۔ دوستو، 7ویں آسمان کا نام لابیا ہے۔ یہ آسمان سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ سائنس کی دنیا میں 7ویں آسمان کو تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے نکولس لوئس نامی فرانسیسی ماہر فلکیات نے 1752 میں ایک ایسی گیلیکسی دریافت کی جس سے سرخ یاقوت جیسی روشنی نکل رہی تھی۔ اس گیلیکسی کو بعد میں فرانسیسی ماہر فلکیات چارلس میسیئر نے ساؤدرن پن ویل کا نام دیا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان گیلیکسیز کے کلسٹر سے مزید دنیایں وجود میں آتی ہیں جنہیں آج تک انسانی عقل سمجھ نہیں سکی۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق بیت المعمور 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ بیت المعمور پر 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کی طرز کا ایک گھر ہے جس کے گرد ہر وقت ہزاروں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر بالکل خانہ کعبہ کے اوپر واقع ہے۔ کیونکہ ہر گیلیکسی میں اربوں سیارے اور ستارے پائے جاتے ہیں، بیت المعمور اس گیلیکسی میں کس سیارے پر واقع ہے یا گیلیکسیز کے کس کلسٹر میں واقع ہے، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ خالق کائنات کی کرسی کا ہی اگر ذکر کیا جائے تو اس کے سامنے اس کائنات کی حیثیت بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو کرسی اور اس کائنات کی مثال ایسی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان سب سے اوپر وہ رب جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جدھر مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو اپنی کائنات میں موجود 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے بارے میں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کائنات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ جہاں سے ہماری زمینوں اور ہمارے آسمانوں کی حد ختم ہوتی ہے، وہیں سے دوسری دنیاؤں کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی دنیاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ آج کی سائنس ان تمام دوسری دنیاؤں کو پیرالل یونیورس کہتی ہے، جو کہ گیلیکسیز کے میگا کلسٹر سے وجود میں آتی ہیں۔ قدیم اسلامی کتابوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس دنیا میں ہم انسان رہتے ہیں اس کو عالم نسوت کہا جاتا ہے۔ جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائے ہیں انہیں عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم جبروت اور عالم لاہوت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیرالل یونیورس کہاں پائی جاتی ہے اور ان دنیاؤں میں کون سی مخلوق آباد ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے آپ کو FTV کی اگلی ویڈیوز کا انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔